بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس میں ہم ان حیوانات کا تذکرہ کریں گے جن کو شریعت نے مطلقاً حرام قرار دیا ہے اور جن سے استفادہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، مگر اس ضمن میں بھی فقہا کا اختلاف ہے۔ سب سے پہلے میں یہ گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، نہ مجھے یہ اختیار ہے کہ میں کوئی فتویٰ صادر کروں۔ میں نے اپنے زمانے طالب علمی میں اپنے اساتذہ کرام سے جن کتابوں کا درس حاصل کیا ہے وہ امہات الکتب کہلاتی ہیں، اور وہ کتابیں ہیں جو اسلامک لاء کے جو پرنسپلز ہیں وہ بیس رکھتی ہیں، بیسک بکس ہیں۔ تو اس میں سے فقہا کی کتابوں میں سے ہم نے ہدایہ، قدوری، البدایہ، بدایۃ المجتہد اور اصول فقہ سے متعلق اور بھی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں جن میں ان موضوعات کا بحث جاری رہتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو تفاسیر ہیں یا اصول تفاسیر کا مطالعہ بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کی ان متداول کتابوں میں ان چیپٹروں کو بھی گویا پڑھا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، جو صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن ترمذی، سنن ابن داود، سنن ابن ماجہ یا بائہقی، اس طرح کی بہت ساری کتابوں میں وارد ہوئے ہیں۔ اور میں اپنی اسی ریسرچ کی بنا پر اور تحقیق کی بنا پر جو میں نے اس زمانے میں پڑھی، گرچہ اس زمانے یہ چیزیں سر کے اوپر سے گزرتی تھیں، لیکن آج مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ کتنی اہم اور کتنی ضروری تھیں یہ بحثیں جو ہمیں اپنے اساتذہ کرام پڑھایا کرتے تھے۔ میں اسی بنا پر آپ کے گوش گزار چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا، عوام کے لیے ہیں، عام لوگوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو اس شعبے میں کام کرتے ہیں، جن کو اس سے واسطہ پڑتا ہے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اور ہمارے قدماء اور فقہا نے اس ضمن میں کیا رائے اختیار کی ہے۔ یعنی ایسے جانور جن کا کھانا بھی حرام ہے اور جو بذات خود بھی ناپاک ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ ناپاک ہونے کی وجہ سے ان سے کسی قسم کا استفادہ نہیں کیا جا سکتا، ماں سوائے اس کے کہ کوئی اضطراری یا مجبوری کی حالت ہو۔ اور جب مجبوری کی حالت ہو یا ان ناپاک جانوروں کی حیت تبدیل ہو، وہ کسی بھی طریقے سے تبدیل ہو، ظاہر ہے جب وہ بدل جائیں گے تو حکم بھی تبدیل ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی پرنسپل ہے کہ اگر کسی چیز کی ماہیت اور اس کی حیت تبدیل ہوتی ہے تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ میں یہاں پر چونکہ ہمارے جو 4 بیسک مذاہب ہیں، جس میں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، میں چاروں کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ مالکیوں کے نزدیک تمام حیوانات پاک ہیں، حتیٰ کہ کتا اور خنزیر بھی ان کے نزدیک پاک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور گروپ ہے جن کو ظاہری کہا جاتا ہے، وہ بھی ان کے ہاں بھی یہ رجحان پایا جاتا ہے اور وہ بھی اس کو پاک قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مذاہب ثلاثہ ہیں، 3 مذاہب حنفی، شافعی اور مالکی، وہ قطعاً کسی صورت میں اس کو بالکل حرام قرار دیتے ہیں، لیکن اور قطعی نجس العین کہتے ہیں، گویا ان کا رواں ان کے اجزاء، تمام ایلیمنٹس ناپاک ہیں۔ البتہ یہی فقہا کا جو گروپ ہے 3 پر مشتمل، خنزیر کو نجس العین قرار دینے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ان کے بالوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ بال ان سے اکھیڑے نہ گئے ہوں، ان سے گویا ان کو نوچ کر نہ کھینچا گیا ہو۔ البتہ اگر زندگی کی حالت میں ان کو کاٹا گیا ہو تو اس کو بہرحال استعمال کیا جا سکتا ہے۔
لیکن اس کے برعکس جو مالکی ہیں وہ کہتے ہیں کتا بالکل ہی ناپاک ہے، گرچہ انہوں نے اس اصول کی بنا پر ان کو پاک قرار دیا، مگر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کتا اگر کسی برتن میں اپنا سر گویا اسے چاٹتا ہے اپنے زبان سے، یا اس میں لعاب ہے یا کوئی چیز کھانا کھاتا ہے یا اس میں شریک ہوتا ہے، تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے، اور 7 مرتبہ میں سے ایک بار مٹی یا ریت سے اس کو صاف کیا جائے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب اس میں کوئی شک نہیں رہتا ہے، یہ نجس العین ہے۔ بہرکیف وہ اس کا باقی وجود بھی پھر گویا ناپاک ہی ہے، لیکن اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ جہاں تک خنزیر کی نجاست یا اس کی پاکی کا تعلق ہے، اس ضمن میں ہم نے یہ پہلے جو ہم نے گزارشات رکھی ہیں پہلی قسط میں، اس میں ہم نے بیان کیا ہے ایک اصول کہ الاصل فی الاشیاء طہارہ، تمام اشیاء بنیادی طور پر پاک ہیں۔ اس اصول کی روشنی میں مالکیوں نے کتے اور خنزیر کو پاک قرار دیا، کیونکہ ان کے بقول ان کے نجس العین ہونے کی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں۔ خنزیر کے بارے میں جمہور فقہا نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 145 کی بنیاد پر نجاست کا حکم عائد کیا ہے۔ اسی آیت میں خنزیر کے بارے میں لفظ رجس استعمال ہوا ہے، جو عام طور پر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس سے تعفن ہو، بدبو پیدا ہو، یا گندگی یا مادی طور پر وہ نجسی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن پاک میں کوئی واضح دلیل یا واضح حکم نہیں ہے، اس لیے بہرحال ان کی چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ خنزیر کو ناپاک کہنے والوں نے لفظ رجس ہی کی بنیاد پر اسے نجس العین قرار دیا ہے، جبکہ اس سے پاک کہنے والوں کا موقف یہ ہے کہ لفظ رجس سے کسی چیز کے نجس العین کو قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، تا وقت کہ اس کی کوئی واضح دلیل اور کوئی خاص قرینہ موجود ہو۔ اپنے اس موقف کی تائید میں وہ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 اس کو جواز میں پیش کرتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے ایمان والو، بلا شبہ شراب، جوا، بت پرستی یا بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وغیرہ، اور قرآن کے تیر سے جو مارے جاتے ہیں، یہ سب گندے شیطانی کام ہے، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اس آیت میں شراب، جوئے، آستانوں، بتوں اور فال کے تیروں کو رجس کہا گیا ہے، حالانکہ ان سبھی اشیاء کو نجس العین نہیں کہا جا سکتا ہے۔ مذکورہ صورت میں ہمیں مالکیوں کا موقف کچھ واضح نظر آتا ہے، اس لیے کہ رجس کو نجس کے معنی کے ساتھ خاص کرنے کے لیے کوئی اضافی دلیل یا کوئی قرینہ دستیاب نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اگر اس سے مراد نجس ہی لیا جائے تو بھی یہاں شبہ موجود ہے کہ اس سے مراد نجاست عینی ہے یا نجاست حکمیہ۔ اگر نجاست عینیہ کہا جائے تو پھر شراب، بت، فالگیری کے تیر وغیرہ کو بھی نجس العین قرار دینا ہوگا۔ شراب کے بارے میں بہرحال یہی حکم ہے کہ وہ انٹاکسیکیشن اس میں ہے اور وہ دماغ کو معاف کر دیتی ہے، اس لیے کہ اس کو نجس العین ہی کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر میں جو کتے کی نجاست کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے، وہ امام شافعی کی یا امام احمد بن حنبل کی وہی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو اس لیے نجس العین قرار دیا جائے کہ اللہ کے رسول نے 7 مرتبہ اس کو گویا صاف کرنے کی جو کا حکم دیا ہے۔ شافعی و حنبلی فقہا نے ان احادیث کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے جس میں کتے کا جھوٹا ضائع کرنے اور برتن کو پاک کرنے کے 7 یا 8 مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی لیے وہ کہتے اس کے ناپاک ہونے میں کوئی شبہ نہیں، جبکہ ان کے برعکس مالکی، حنفی،
فقہا نے کہا ہے کہ مذکورہ احادیث کی بنیاد پر کتے کا لعاب یا جس چیز میں وہ منہ ڈالتا ہے اس کو جھوٹا کر دیتا ہے، اسے ناپاک قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا اپنا جسم اس دلیل کی بنیاد پر ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اس کا لعاب ناپاک ہے۔ ناپاک کی بنیاد پر ان برتنوں کو یا اس جھوٹے کو جو وہ چھوڑتا ہے، جو وہ کھاتا ہے، ان کو ناپاک قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہمیں بھی چونکہ یہی رائے کچھ محسوس ہوتی ہے کہ تھوڑی سی راجہ ہے، اس میں کوئی وزن ہے۔ اس کی مزید تائید ان روایات سے ہوتی ہے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتے مسجد میں آتے جاتے اور پیشاب کر دیتے، جبکہ لوگ اس پر پانی بھی نہیں بہاتے تھے۔ اور پھر تیسری بات یہ بھی ہے جو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ خود امام شافعی، امام مالک نے فرمایا ہے کہ جن کتوں کو ہم پالتے ہیں شکار کے لیے یا گھر میں ان کو دربان کے لیے، ایک چپراسی کے لیے، تو ان کتوں کو ہم جب شکار پر چھوڑ دیتے ہیں تو جب وہ شکار لے آتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے دانتوں سے پکڑ کر لاتے ہیں، تو وہ جب حلال ہے تو پھر باقی چیزوں کو حلال ہونے میں اور کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح جن روایات کے مطابق 3 صورتوں میں کتا رکھنے کی اجازت ہے، ان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ باقی رہا کتے کا جھوٹے برتن کو دھونے اور اس میں موجود اشیاء کو ضائع کرنے کا حکم، تو اس کی علت یہ ہے کہ اس کے لعاب میں زہریلے جراثیم ہوتے ہیں جن کا ازالہ ضروری ہے، اور ازالے کی صورت معتبر ہوگی جو حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اور چونکہ اگر کتا انسان کو کاٹتا ہے تو اس کو آج کل کے زمانے میں 27 انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ چونکہ انسانی زندگی محترم ہے، اس کو بچانے کے لیے بہرحال اضطراری کیفیت میں اس کو جو ہے مردار کا گوشت کھانے کے لیے بھی کہا گیا ہے اگر وہ بچا سکے۔ بہرحال یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو، کچھ بھی ہو، مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، یوٹیوب کے ذریعے پر کوئی کومنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک تحقیق تھی جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔